السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قرآن خدا کی آخری الہامی کتاب ہے۔ یہ وہ آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے قرآن ہی میں یہ ذمہ داری بھی لی ہے کہ اس کتاب کی ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ہے، اور رہتی دنیا تک ہم اسے باقی اور ثابت رکھیں گے۔ چنانچہ اس نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ لہٰذا جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، قرآن اپنی اصل حالت میں ہمیشہ باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ لے لیا ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں، مختلف پیرائے میں ایک اور بھی چیلنج ساری دنیا کے انسانوں کو قیامت تک کے لیے دیا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ اگر تم کو ذرہ برابر بھی اس بات میں شبہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ انسان کا کلام ہے، تو پھر تم اس جیسی ایک صورت ہی لکھ کر کے آ جاؤ، اس جیسی چند آیات ہی لکھ کر کے دکھا دو۔ تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ اور چیلنج کی وسعت کا اندازہ دیکھیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم ایک خدا کو چھوڑ کر ساری دنیا سے جہاں جہاں سے مدد لے سکتے ہو، انسان، جنات، غرض جس سے بھی تم ساری مدد لے لو، لیکن تم اس جیسی ایک صورت لا کر کے دکھا دو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ واضح رہے کہ خدا کو چھوڑ کر مدد حاصل کرنے میں سارے انسان اور سارے جنات کے ساتھ ساتھ ساری ٹیکنالوجیز اور ساری سائنسی ترقیات اور ساری مشینیں سبھی کچھ شامل ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ قرآن نے اپنے متعلق دو طرح کے چیلنجز سامنے رکھے ہیں انسانوں کے لیے۔ نمبر ایک یہ کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کتاب ہم نے ہی اتاری ہے اور ہم قیامت تک اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں اس کو بدل دینا، غائب کر دینا اور مٹا دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ تم سارے انسان اور جنات مل کر کے اس کا ایک زبر، ایک زیر، ایک حرف کو بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکو گے۔ اور دوسری شرط اس نے یہ رکھی ہے کہ یہ کتاب چونکہ اللہ کی کتاب ہے، لہٰذا کسی طاقت میں یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اس جیسی ایک صورت یا چند آیات بھی لکھ سکے یا اس کی کاپی کر سکے۔ واضح رہے کہ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت، مثال کے طور پر سورہ کوثر، جس میں صرف 3 آیات ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کوئی اس جیسی چھوٹی اور مختصر ترین صورت بھی نہیں لکھ سکتا، اور 1400 سال سے زیادہ عرصہ سے قرآن یہ چیلنج کرتا آ رہا ہے۔ ناظرین، آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور چیٹ جی پی ٹی کا پوری دنیا میں غلغلہ مچا ہوا ہے۔ ہر طرف یہی بات ہو رہی ہے، ایک ہنگامہ برپا ہے۔ لوگ حیران اور پاگل ہو رہے ہیں کہ آخر یہ کیا بلا لوگوں نے پیدا کر دی کہ یہ کیا کچھ کر سکتا ہے، اور ٹائم تو اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ یہ فریکشنز آف سیکنڈ میں کسی کا چہرہ اور کسی کا حلیہ تو کیا، یہ پورا کا پورا انسان، اس کی آواز، اس کا انداز، اس کا پس منظر، سب کچھ بدل سکتا ہے، اور یہ کام اتنی صفائی سے، اتنی تیز رفتاری سے اور اتنی جدت کے ساتھ کر سکتا ہے کہ دیکھنے والی آنکھیں اور سوچنے والے عقل مبہوت ہو کر رہ جائیں۔ لوگ سمجھ ہی نہ سکیں کہ ایسا آخر کیسے ہو سکتا ہے۔ اور یہی نہیں، اس کی جادوگری کا عالم یہ ہے کہ کسی بھی زبان میں، کسی بھی موضوع پر اور اعلیٰ سے اعلیٰ معیار کے ساتھ پوری کی پوری کتاب لکھوا سکتے ہیں، بس آپ کو ایک اشارہ کرنا ہوگا۔ جب ٹیکنالوجی اس مقام پر پہنچ گئی تو کچھ خدا بیزار لوگوں کے ذہن میں ایک عجیب سا سوال آیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب ہمارے پاس ایسی محیر العقول ٹیکنالوجی آ چکی ہے جو کچھ بھی کر سکتی ہے، کسی کی بھی کاپی کر سکتی ہے، تو کیوں نہ اس سے ہم قرآن جیسی ایک کتاب لکھوا لیں، یا کم از کم ایک صورت ہی ہم اس سے لکھوا لیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کی کوشش کی اور قرآن جیسی ایک صورت لکھنے کے لیے چیٹ جی پی ٹی سے کہا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایک تو یہ کہ 14 صدیوں والا یہ چیلنج ہمیشہ کے لیے شرمندہ ہو جائے گا، اور یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ یہ کوئی خدائی یا ربانی کلام نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک انسانی کلام ہے۔ اور جہاں تک سوال اس کا ہے کہ ہم آج تک ایسا کیوں نہ کر سکے، تو اس کی وجہ بہت ہی سمپل ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہمارا علم اس سطح پر نہیں تھا کہ ہم اس کی کاپی کر سکیں یا اس جیسا کلام پیش کر سکیں۔
لیکن آج مشینوں اور ٹیکنالوجیز کی وجہ سے ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ جب لوگوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی اور قرآن جیسی ایک سورت لکھنے کو کہا تو اس نے ایک چھوٹی سی سورت تیار کر دی، اور ناظرین یہ سورت ایک اعتبار سے تو بہت ہی مضحکہ خیز ہے اور ایک اعتبار سے بہت ہی رقت انگیز بھی۔ مضحکہ خیز تو اس اعتبار سے ہے کہ اس نے جو بھی کچھ لکھا ہے وہ کچھ نیا نہیں ہے، بلکہ سب کا سب قرآن کے الفاظ اور قرآن ہی کے جملے کا کاپی کٹ پیسٹ کر کے اس نے الگ سے نئے طریقے سے ایک کمبینیشن بنا کر کے اس نے پیش کیا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی علامہ اقبال کی مشہور نظم کے مصرے اور ان کے اشعار کی تقدیم و تاخیر کر کے یہ دعویٰ کرے کہ یہ نظم ہم نے لکھی ہے۔ یہ جس قدر مضحکہ خیز ہے اسی طرح کی یہ مضحکہ خیز صورت بنی ہے، اور عبرت انگیز اس اعتبار سے ہے کہ ان آیتوں میں لگ بھگ وہی معانی لیے گئے ہیں جو معانی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دینے چاہے، جن کے ذریعے سے اللہ نے انسانوں کو خبردار کیا کہ وہ اپنے عمل سے باز آ جائیں، اپنی اصلاح کریں، اپنی حد کو پہچانیں اور دائرے میں رہنے کی کوشش کریں۔ چیٹ جی پی ٹی نے جو جواب میں کہا وہ یہ تھا کہ قرآن کے الفاظ کی کاپی تو میں کر سکتا ہوں، لیکن اس جیسی ایک سورت کا لکھنا بھی میرے بس سے باہر ہے۔ قرآن ایک الہامی کتاب ہے اور میں خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ لوگوں، جہالت کی تاریکی سے خود کو نکالو، اپنی حفاظت کرو، قرآن اللہ کی روشنی ہے اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کی ایک زندہ معجزہ ہے جو انسانوں کو حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ اس صورت اور آیتوں کی مزید تفصیلات آپ نیٹ پر جا کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن چیٹ جی پی ٹی کا یہ ایکسپیریمنٹ یہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن واقعی اللہ ہی کا کلام ہے، اور جس رب نے یہ اتارا ہے وہ حق ہے، اور جس شخصیت پر یہ کلام اترا ہے وہ حق ہے، اور جو لوگ اس قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں وہی لوگ صراط مستقیم پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اور وہی لوگ اپنے خدا کے حضور سرخرو اور کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور جو لوگ اس قرآن کی تعلیمات پر نہیں عمل کر رہے ہیں یا اس کو حق سمجھ نہیں رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو دونوں جہان میں کامیابی سے کوسوں دور رہنے والے ہیں، اور ان کے لیے ناکامی مقدر ہے۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ سوچنے کا ایک پہلو اور یہ بھی ہے کہ دوستو، یہ ساری کائنات ورکس آف گاڈ ہے، اللہ کا فعل ہے، اور یہ قرآن ورڈز آف گاڈ ہے، اللہ کا قول ہے۔ اور جب قول اور فعل کا تضاد ہم ایک ادنا سے ادنا انسان کے لیے بھی پسند نہیں کر سکتے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اس کائنات کا خالق ہے اس کے قول اور فعل میں تضاد ہو جائے؟ اس لیے ایسا ممکن نہیں ہے۔ دیر از نو کانٹراڈکشن بٹوین دی ورکس آف گاڈ اینڈ ورڈس آف گاڈ۔ تو کائنات اور قرآن، ان دونوں میں گہری مماثلت ہے۔ اسی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سائنس اور مذہب ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ ایک دوسرے کے لیے آگ اور پانی کی حیثیت رکھتے ہیں، بلکہ یہ تو ایک دوسرے کی تفہیم اور تشریح میں مدد کرتے ہیں، معاون ہوتے ہیں۔ اور خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ تبھی تو قرآن میں 1000 سے زائد آیات ایسی ہیں جو مسلمہ سائنس کے اصولوں پر مبنی ہیں۔ ایسے موقع پر مجھے بے اختیار البرٹ آئنسٹائن کا ایک جملہ یاد آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ، یعنی سائنس مذہب کے بغیر لنگڑا اور اپاہج ہے، اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ساری خرابی، سارا فساد، نفرت، بربریت اور وحشت، یہی تو سبب ہے کہ آخر ہم نے مذہب اور سائنس کو ایک دوسرے کی ضد سمجھ لیا ہے۔ ہم نے سمجھا کہ جو شخص مذہبی ہے وہ سائنٹسٹ نہیں ہو سکتا، اور جو سائنٹسٹ ہے وہ مذہبی نہیں ہو سکتا۔ اور اسی کا اثر ہے کہ لگ بھگ سارے مذہبی حضرات مذہب کا گہرا علم رکھنے کے باوجود ادھورے ہیں، کیونکہ وہ سائنس کا علم نہیں رکھتے، اور لگ بھگ سارے کے سارے ہی سائنٹسٹ مذہب کا علم نہ رکھنے کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ خدا بیزار اور مذہب بیزار ہیں، بلکہ ملحد اور زندیق ہو چکے ہیں۔ مذہب اور سائنس کی یہ تفریق آج کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ صدیوں پرانی دہشت انگیز اور عبرت انگیز چرچ کے پادریوں کی تاریخ پر مشتمل ہے۔ یہ تاریخ نہایت دردناک اور وحشتناک ہے جو کلیسا کے ذمہ داروں اور سائنسی ذہن رکھنے والوں کے درمیان واقع ہوئی۔ یہ تاریخ لاکھوں انسانوں کے خون ناحق سے لالہزار ہے،
اور آج تک اس سے خون رس رہا ہے۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو سمجھا جائے اور مذہب اور سائنس کے درمیان حائل اس خلیج کو پاٹ دیا جائے، تاکہ اللہ کا کلام قرآن مجید اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ اور پوری ہدایات کے ساتھ سارے انسانوں کی ضرورت بن سکے، اور دلوں کی آگ اور نفرت ختم ہو کر ہمدردی اور محبت میں تبدیل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم عن قریب اپنی نشانیاں لوگوں کو اس کائنات کی وسعتوں میں بھی دکھا دیں گے اور خود ان کے اپنے اندر بھی دکھا دیں گے، اور اس طرح وضاحت کے ساتھ دکھائیں گے کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ بلا شبہ اللہ کی ذات حق ہے اور یہ قرآن حق ہے۔ اور اس موقع پر اگر میں سر سید علیہ الرحمہ کا ذکر خیر نہ کروں تو بڑی ناشکری اور زیادتی ہوگی۔ انہوں نے آج سے تقریباً 150 سال پہلے اس بات کو شدت سے محسوس کر لیا تھا کہ مذہب اور سائنس سے دوری کسی بھی قوم کو برباد اور بے نام و نشان کرنے کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی تھی۔ یونیورسٹی قائم کر کے سر سید علیہ الرحمہ کا مشن یہ تھا کہ ایسے افراد پیدا کیے جائیں جن کے داہنے ہاتھ میں قرآن ہو، بائیں ہاتھ میں سائنس ہو اور سر پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تاج ہو۔ لیکن آج سر سید علیہ الرحمہ رہتے تو کتنا افسوس کرتے، کیونکہ ان کی قوم کا حال آج یہ ہے کہ جن کے داہنے ہاتھ میں قرآن اور سر پر کلمہ لا الہ الا اللہ کا تاج ہے، ان کا بایاں ہاتھ بالکل ناکارہ اور بے حس ہو چکا ہے، سڑ چکا ہے۔ اور انہی کی قوم کے کچھ وہ لوگ جن کا بایاں ہاتھ تو بہت اسٹرانگ ہے، بہت ہی فعال اور سرگرم ہے، بلکہ حلق والا ہاتھ بن چکا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان کا داہنا ہاتھ پیرالائزڈ ہے اور ان کے سر پہ شیطان ناچ رہا ہے۔